علیکم. او پی ٹی وی گلوبل کے پروگرام ری برانڈ کے ساتھ میں ہوں مہوش رضا. جیسا کہ ہم اپنے پروگرام کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہم ری برانڈنگ پاکستان کی کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں کیا کیا نئے انیشیٹوز ہو رہے ہوتے ہیں ہم پچھلے پروگرامس میں بھی آپ کو بتا چکے ہیں. آگے روز بروز جو ہے وہ کون کون سی انیشیٹوز پروگرام ہم پاکستان میں چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں. ہمارے ساتھ گیسٹ ہوتے ہیں جو آپ کو جو نئی نئی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے پاکستان میں وہ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں. یوتھ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی پاکستان کی یوتھ کتنا اچھا کام کر رہی ہے. یونیورسٹیز کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آج بھی ہم اپنے پروگرام میں جو ہے وہ کچھ ایسے ٹاپکس پہ بات کریں گے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں ایسے کیا کیا منصوبے ہیں جو متعارف کرائے جا رہے ہیں جن سے جو پاکستان کی عوام کے لیے بہت پاکستان اور پاکستان سے باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کے لیے بھی کیا کیا جو ایسے پروگرام ہیں جو متعارف کرائے گئے حکومت کی جانب سے جن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور کیا کیا فائدے ہو رہے ہیں لوگوں کو اور کون کون سے پروگرام اسٹارٹ کیے ہیں. اس کے لیے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں. سینئر اینالسٹ ہیں میجر ندیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ؟ اللہ کا شکر ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. اکثر آپ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. ہم الگ الگ جو ٹاپکس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں بہت سی چیزوں پہ ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا ایسے پروگرام ہیں جو انٹروڈیوس ہوتے ہیں. آپ گہری نظر رکھتے ہیں چیزوں پر گہرا اس پہ ہم تبصرہ کر لیتے ہیں اور لوگوں کو پتہ چل جاتی ہیں چیزیں. جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کیمرے سے اس پار ان کو بہت ساری چیزیں پتہ نہیں ہوتی جو ان کو اس پروگرام کے تھرو جو ہے پتہ چلنی ہوتی ہیں کیا کیا ہوتی ہیں. عمران خان نے جس طریقے سے جب سے آئے ہیں وزیر اعظم بنے ہیں تو پاکستان میں چیزیں بہتری کی طرف ہی جائی جا رہی ہیں. اگر ہم بات کریں تو کم ہی ایسی چیزیں ہیں جو نیچے آ رہی ہیں سوائے پرائس انڈیکس کے جو عام چیزیں ہیں مہنگائی جیسے آپ کہتے ہیں تو عام آدمی کے لیے جو آٹا دال روٹی گھی چینی یہ سب مہنگا ہو گیا. بالکل. لیکن باقی دوسری چیزوں میں جو ہے وہ ہماری بہت اچھی اکانومی چل رہی ہے. بہت سارے انیشیٹو جس طرح ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں تو ڈیجیٹل لینڈ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ڈیجیٹل پاکستان میں ایک ابھی یہ منصوبہ متعارف کرایا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے جو وہ پاکستان میں اپنی جائیداد خرید لیتے ہیں اپنی لینڈس خرید لیتے ہیں دین اس کے بعد جو ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ باہر سے چلے جاتے ہیں اور پھر ان کی جائیداد پہ ان کی زمینوں پر ان کی چیزوں پر قبضہ ہو جاتا ہے اور پھر ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو اس حوالے سے ابھی ایپلیکیشن انہوں نے ایک ڈاؤن متعارف کرائی ہے ڈیجیٹل لینڈ کے حوالے سے. تو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا کیا اس میں دیکھیں ڈیجیٹائزیشن جو ہے نا پورے پاکستان میں عمران خان صاحب بہت زیادہ ایکسلریٹڈ پیس سے کرا رہے ہیں کیونکہ ڈیجیٹائزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ ہیومن انوالومنٹ بہت کم ہو جاتی ہے. ہیومن انٹریکشن کم سے کم ہوتا ہے. مثال کے طور پر ابھی جو رجسٹر ہے اس کے اندر کوئی بھی پلفریج کرنا کوئی بھی امینڈمنٹ کرنا پٹواری کے آدمی ہوتا ہے اس کو کاٹ کے اس کو ایک ریموور سے مٹا کے یا رجسٹر ہی پورا چینج کر دے تو وہ اپنے ہاتھ سے کسی بھی چیز کو چینج کر سکتا ہے. بٹ کمپیوٹر کے اندر جو بھی چیز فیڈ ہوتی ہے وہ جاتی ہے ایک ڈیٹا بیس میں جس میں سلاٹس بنی ہوتی جس کو وہ فیلڈ کہتے ہیں کہ یہ اس کا نام ہوگا یہ اس کا CNIC نمبر ہوگا یہ اس کا پلاٹ نمبر ہوگا. وہ چیز پٹواری کے یا کسی بھی جو لینڈ گریبرز ہیں ہمارے ملک کے اندر جو ویل نون ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. وہ ایک سینٹرل ڈیٹا بیس میں ہوتا ہے. جیسے آپ کا CNIC ہے یہ نادرا اس کو گورن کرتا ہے. ٹھیک ہے نادرا کا ڈیٹا بیس بنا ہوا اس ڈیٹا بیس کا ڈیلی بیسس پر بیک اپ نکلتا ہے. وہ بیک اپ ڈیلی بیسس پر نیکسٹ ڈے واپس ڈالا جاتا ہے میچ کیا جاتا ہے. ہر روز نیا ڈیٹا بیس جو اس میں ایڈ ہو جاتا ہے وہ اس کے اندر اپینڈ کیا جاتا ہے نیچے. اور یہ ڈیٹا بیس ایز پر پالیسی ایک جگہ پہ نہیں رکھا جاتا مختلف علاقوں میں رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے اور یہی سرور کی ایک جگہ پہ نہیں ہوتے. یہی جو کمپیوٹر پہ ڈیٹا بیس ایک جگہ ہے وہ دوسری جگہ بھی ہو رہا ہے تیسری جگہ بھی ہے. کراچی کا جتنا ڈیٹا بیس ہے وہ کراچی میں بھی ایک جگہ ہو رہا ہے. ہر علاقے کا اپنی جگہ پہ ہو رہا ہے. وہ لنک ہو رہا ہے جو پورے شہر کا ہو رہا ہے. شہر کا ہونے کے بعد پھر پورے ملک کا ہو رہا ہے اور ملک کا ہونے کے بعد بیک اپ سرورز کہاں کا ہیں. اس لیے اس میں کوئی بھی چینج پاسبلٹی نہیں ہوتی. تو یہ اپلیکیشن ابھی کام کر رہی ہے نادرا کی. جیسے اب مین اپلیکیشن تو دیکھیں نادرا کی ہے.
نادرا کا مین ڈیٹا بیس ہے، اس کے اوپر بہت ساری اپلیکیشنز ہوتی ہیں، یہ سیکنڈ اس کے اوپر لیول ہوتا ہے جو اپلیکیشنز کا ہوتا ہے، جو وہاں سے ڈیٹا لیتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہیں۔ اس کے اوپر CNIC کی آپ کی اپلیکیشن ہے جس میں آپ کی CNIC ہے، نائکاپ ہے، پاکستان اوریجن کارڈ ہے، پاسپورٹس ہیں، آپ کی ویریسس ہے، جو بینک میں آپ جاتے ہیں اکاؤنٹ کھلوانے جاتے ہیں نا، تو بینک والا آپ سے صرف CNIC پوچھتا ہے اور اس کے پاس وہ نادرا سے کنیکٹ ہوتا ہے اور نادرا سے وہ پورا ڈیٹا جو ہے وہ لے لیتا ہے کہ یار اس کا CNIC یہی ہے، اس کی شکل یہی ہے، ویسے کر کے دیکھتا ہے آپ کی طرف، اس کے پاس تصویر آ رہی ہوتی ہے، پوری فیملی کا ٹری آ رہا ہوتا ہے، تو یہ آپ کا ڈیٹا بیس سے کہیں سے بھی وہ لنک ہو سکتے ہیں، تو اس کے اندر چینج نہیں ہو سکتا۔ تو عمران خان صاحب نے یہی ہیومن انٹریکشن کو کم سے کم کرنے کے لیے اب اس چیز کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ جو آپ نے بات کی کہ لینڈ ریکارڈ میں سب سے زیادہ گھپلا پاکستان میں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 50% سے زائد کیسز جو کورٹوں میں چل رہے ہیں وہ عدالتوں میں وہ لینڈ کے ہیں کہ جناب میری زمین پہ قبضہ کر لیا، میں نے پیسے دیے تھے، پیسے واپس نہیں کیے، لیز نہیں تھا، یہ نہیں تھا۔ الحمدللہ اب یہ جب کمپیوٹرائز ہو جائے گا ڈیٹا تو آپ کے نام سے زیادہ اہم آپ کا CNIC نمبر ہے، یہ آپ کا نمبر ہے جو پوری پاکستان میں کسی اور کا نہیں ہے۔ اس نام کے ساتھ جو چیزیں آپ لگتی جائیں گی، یہ پلاٹ آپ نے لیا وہ پلاٹ اس کے ساتھ لگ جائے گا کہ یہ اس CNIC کے اگینسٹ ہے، یہ فلیٹ لیا ہے، یہ فلیٹ اس CNIC کے اندر، یہ انہوں نے ولا خریدا ہے، یہ ولا CNIC کے اگینسٹ ہے، یہ ایگریکلچر لینڈ لیے۔ تو باہر جب بھی کوئی بندہ یا پاکستان کے اندر کوئی چیز پرچیز کرے گا، وہ اس کے جو ڈیٹا بیس کا جو ریکارڈ ہے اس کا فیملی ٹری ہے، جیسے اس کے بچے ہوتے جاتے ہیں اس میں ایڈ ہوتے جاتے ہیں، ایسے جو اس کے ایسٹس ہوتے جاتے ہیں وہ اس میں ایڈ ہوتے جائیں گے۔ بالکل، اب تو ایسا بھی کر دیا ہے کہ اب آپ ایک فون سے ایک SMS کریں اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کی فیملی ٹری میں کون کون سے لوگ ہیں، اور اس میں کوئی اور بندہ تو شامل نہیں ہے، یا کسی اور کا NIC تو، یا کسی اور کوئی اور بندہ آپ سے کنیکٹڈ تو نہیں ہے۔ دیکھیں ابھی کووڈ کے چکر میں آپ کی ویکسینیشن ہوئی ہوگی، بالکل، اب کہیں بھی آپ جاتے ہیں تو وہ کمپیوٹر پہ آپ کا CNIC ڈالیں گے، وہاں دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہوا آ رہا ہوگا کہ ویکسینیٹڈ، سنگل ڈوز یا سیکنڈ جیب بھی ہے، کمپلیٹ ڈوز، اوکے، تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب ہیومن کے اوپر جو انٹریکشن ہے وہ کم سے کم، تو یہ لینڈ ریکارڈ ہے، ایک چیز نہیں کی انہوں نے عمران خان صاحب نے، دیکھیں یہ سارا لینڈ ریکارڈ کمپیوٹرائز کر دیا، اس کو ڈیجیٹائزیشن کہتے ہیں۔ جو آپ کا ریکارڈ ہوتا ہے نا، جو رائٹنگ میں ہوتا ہے، اس کو آرکائیو کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں آرکائیو کرنا، اور آرکائیو جب کی جاتی ہے تو دو طریقے سے کی جاتی ہے، مینول بھی یعنی رجسٹرز کی شکل میں، تصویروں کی شکل میں، مائکرو فلمز ہوا کرتی تھی بالکل ایسے ہی پہلے یہ رجسٹرز اور اس طریقے سے، اور اب اس کو ڈیجیٹائزیشن، اب یہ ڈیجٹس کی شکل میں یہ کمپیوٹر میں سٹور ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح لینڈ ریکارڈ سارا اب ڈیجیٹائز عمران خان صاحب کرنے جا رہے ہیں، کافی حد تک ہو گیا ہے۔ اس میں صرف آپ بات کر رہی تھی اوورسیز، اٹ از ناٹ اونلی فار دی اوورسیز، ہر کسی کے لیے فائدہ مند ہے۔ اوورسیز بھی بیسیکلی کمپیوٹر کے لیے تو لیکن زیادہ پرابلمز اوورسیز کی ہو جاتی ہے، کیونکہ اوورسیز پاکستانی آ نہیں سکتے، وہ اپنی لینڈ دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ باہر ملک میں بیٹھ کے اپنی اب لینڈ کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ اپنا ریکارڈ جب بھی دیکھیں گے، اس ریکارڈ میں ساری چیزیں آ رہی ہوں گی، ان کی اتھارٹی، ان کی ڈیٹس، ان کا نمبر، ان کا سیکٹر، ان کا پلاٹ نمبر، ان کا سائز، کب پرچیز کیا تھا، کب بیچا تھا، ایوری تھنگ ول بی اگینسٹ دیئر CNIC نمبر ویزیبل ہوگی۔ پہلے ان کو جانا پڑتا تھا ٹرانسفر کے لیے، اب یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب ایک اور چیز، یہ تو ہو گیا لینڈ ریکارڈ۔ اب جب آپ کوئی چیز بیچتے ہیں نا تو آپ کو آنا پڑتا ہے امریکہ سے یہاں، بالکل ایسے ہی، کیونکہ آپ کو اپنی شکل دکھانی پڑتی ہے، جی میرا ریکارڈ ہے، مجھے انگوٹھا لگوائیں یہاں پہ ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی میں، وہ انگوٹھا لگاتے ہیں تو کمپیوٹر بتاتا ہے ہاں یہ انصاف کا ہے، بالکل۔ اب آپ وہاں انگوٹھا لگائیں، تو اسی لیے پیما کے نام سے ایک اپلیکیشن لانچ کی ہے نادرا نے، جو ابھی نئے ان کے چیئرمین آئے ہیں طارق ملک صاحب، ان کو 2 مہینے ہوئے، انہوں نے لانچ کیے۔ پیما سے مراد ہے پاکستان ID موبائل اپلیکیشن۔ اس میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے آپ کا بائیو میٹرک، یہ آپ کا بائیو میٹرک پکچر کے ذریعے سے کیپچر کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو آپ کے یہ رنگز ہوتے ہیں نا، یہ 165 ہے، یہ ان کو جو ہے وہ ریجز بھی کہتے ہیں، اس کو 165 ریجز ہوتی ہیں۔ جی تو ناظرین، گفتگو کا سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا، لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس گفتگو سے آگے کرتے ہیں۔
Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. जिस तरह आपने नादरा की बात कर रहे हैं आप, पीमा एप्लीकेशन होते, अभी एक पाक आईडी के नाम से जो है वो एक एप्लीकेशन नादरा ने इंट्रोड्यूस करवाई है। पूरी दुनिया में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम धक्के खा रहे होते थे नादरा सेंटर्स के, और इतनी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं लोगों की एनआईसी बनवाने के लिए, और फिर भी एनआईसी के ये चीज़ें नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कभी थंब प्रिंट का इशू आ रहा है, कभी इस चीज़ का इशू आ रहा है। लेकिन अब जो पाक आईडी के नाम से एक एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करवाई है, उससे आप घर बैठे अपनी फ़ोन में के थंब प्रिंट से आप ये अपना थंब लगा के और अपना एनआईसी बनवा सकते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर के लोगों के लिए भी ये वाली अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये किस तरीके से काम कर रही है और क्या क्या इसमें चीज़ें हैं? देखिए, जब मोबाइल पे आप किसी से बात करते हैं, तो चाहे वो कहीं भी बैठा हो, वर्चुअली ऐसे ही होता है कि वो आपके सामने बैठा हुआ है, ठीक है। और पर्टिकुलरली अगर आप वीडियो भी ऑन कर लें तो इट इज़ एज इक्वल एज यू आर सिटिंग इन द सेम रूम, बिल्कुल, ठीक है। तो इसी तरह से मोबाइल एप्लीकेशंस जो होती हैं ना, ये वर्चुअली आपको एक ही जगह पे कर देती हैं, चाहे आप बाहर हों चाहे यहाँ हों। तो ये जो पाकिस्तान आईडी मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आईफोन हो चाहे एंड्रॉयड हो, दोनों पे ये अवेलेबल है। इसके ऊपर जाकर आप अपने थंब आइडेंटिफाई करा सकते हैं। ये आपका थंब बड़ी आसानी के साथ आइडेंटिफाई कर लेता है, और थंब आइडेंटिफाई करके ये आपका अगर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है डेटाबेस, उससे लिंक हो जाता है। नहीं है, यू आर न्यू, तब भी आप जैसे कोई 17-18 ईयर्स का होता है अभी, और वो पहली दफ़ा अपना बना रहा है CNIC, तो वो भी बना सकता है। तो खाली CNIC नहीं है, उसके अगेंस्ट आपका जो फैमिली ट्री है वो आप व्यू कर सकते हैं। जैसे आपका बे फॉर्म होता था, या फैमिली ट्री अब आ गया, उसकी जगह FRC जिसे कहते हैं, ठीक है। पासपोर्ट है, इसी तरह से आपका जो लैंड का रिकॉर्ड है। तो ये सारी चीज़ें उस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने CNIC के बेसिस के ऊपर, क्योंकि CNIC और थंब आपका जो है यूनिक है, उसकी बेस के ऊपर आप सारी चीज़ें व्यू कर सकते हैं। तो उसमें जैसे पहले लोगों को लाइनों में लगना पड़ता था,
اوورسیز پاکستانی اس کو یا پاکستان آنا پڑتا تھا یا اپنی ایمبیسیز جانا پڑتا تھا. ایمبیسی والے ان کو بہت تنگ کرتے تھے, رش لگتا تھا. باہر کی دنیا میں لوگ بڑے فاسٹ ہیں اور ان کو بہت تیزی سے کام کرنا ہوتا ہے, ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ایمبیسی جائیں. تو الحمدللہ یہ طارق ملک صاحب نے یہ لانچ کر دی ہے, اور اب گھر بیٹھے آپ اپنا پاسپورٹ, گھر بیٹھے اپنا CNIC یہ اب آپ بنا سکتے ہیں. ابھی یہ سسٹم انہوں نے مطلب فوری طور پر نافذ العمل نہیں ہوا ہے, ابھی یہ ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے, لیکن ویری سون یہ ہو جائے گا. یہی میں نے بتایا کہ جو لینڈ کا ہے وہ ہو چکا ہے, لانچ ہو گیا ہے, تو تمام لینڈ ریکارڈ ول بی کمپیوٹرائز. تو جس طرح ڈاکومنٹس لے کے جاتے تھے نادرا کے دفتر پہ, آپ تو ویسے ہی اپنے فون میں اس کی پکچر یا اسکین کر کے اپنے ڈاکومنٹس ڈالنا ہوگا, کس طریقے سے کرنا ہوگا؟ دیکھیں آپ کو بس یہ اپلیکیشن لانچ کرنی ہوگی, اس پہ آ جائے گا جی تھم لگائیں, آپ تھم لگائیں گے, اپنی پکچر دے دیں, پکچر آپ دے دیں, آپ اپنی ڈائریکٹ لائیو پکچر دینا چاہتے ہیں وہ ویب کیم سے تو وہ لے لے گا, آپ براؤز کر کے اپنی لائبریری سے کوئی پکچر دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ پکچر دے دیں. تو یہی, اور جو آپ کا ایک فارم اس کے اوپر جو ہے ڈیجیٹل فارم اوپن ہو جاتا ہے, اس ڈیجیٹل فارم کے اوپر آپ اپنی ڈیٹیلز ڈال دیتے ہیں, میرا یہ نام ہے, میرا یہ فیملی ٹری ہے, یہ میری رجسٹریشن نمبر ہے, یہ میری ڈیٹ آف برتھ ہے, تو وہ آپ اپنی کریڈینشلز ڈال دیتے ہیں. وہ ہمیشہ کریں جس طرح آپ نادرا کا فارم بھرتے ہیں فرسٹ ٹائم CNIC بنانے کے لیے, رجسٹر ہونے کے لیے, یا کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو جا کے جب فرسٹ ٹائم رجسٹر کرتے ہیں, تو وہی ساری چیزیں آپ ڈائریکٹ موبائل پہ گھر بیٹھے لیپ ٹاپ, کمپیوٹر, موبائل, اس کے اوپر آپ ڈائریکٹ نادرا کے ڈیٹا بیس میں انٹری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تعلیم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, جس طرح سے پاکستان میں اور چیزیں ڈیجیٹل پاکستان میں ہوتی جا رہی ہیں, چیزیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں, تو اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو عمران خان نے جو متوسط طبقے کے اسکول ہیں, لوگ ہیں, ان میں جو ہے وظیفہ ایک متعارف کروایا ہے لوگوں کے لیے کہ بچوں کو اتنا وظیفہ دیا جائے گا اور یہ چیزیں دی جائیں گی. تو اس وظیفے میں کون کون سے بچے ہیں اور کس طریقے سے دیا جائے گا؟ دیکھیے یہ متوسط طبقے کے لیے نہیں ہے, یہ بیسیکلی انہوں نے غریب طبقے کے لیے رکھا ہے, جو پور کلاس ہے پاکستان کی, ان کے بچوں کے لیے, جو ان کو یہ انسینٹیو دینا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ اس انسینٹیو کے ذریعے سے کم از کم وہ لوگ اسکول جانا شروع کریں. پھر یہ نادرا جو ہے بچوں کا بھی ڈیٹا بیس بنا رہی ہے, اور اس کے اندر وہ نئی فیلڈ کریٹ کی ہے کہ یہ کون سے اسکول میں پڑھ رہے ہیں. وہ اسکول سے بھی ویریفائی ہو سکے گا کہ اس اسکول میں پڑھ رہا ہے, اس کلاس کا ہے, اس کلاس کا اس کا ریکارڈ آ چکا ہے, اس کلاس کا اس کا رزلٹ آ چکا ہے. تو اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ کون سا بچہ اسکول نہیں جا رہا. ہمارے ملک میں اس وقت تقریباً کوئی 30 سے 40% بچہ ہے جو اسکول نہیں جا رہا. تو عمران خان صاحب کا ویژن یہ ہے کہ ان کو اس طرح سے ایجوکیشن امپارٹ ہوگی, اس لیے انہوں نے ان کے لیے وظیفہ بھی کیا ہے کہ وہ جب اپنے اسکول جائیں گے تو انسٹیڈ آف پیئنگ ٹو اسکول دے ول ان ریٹرن گوئنگ ٹو اسکول دے ول گیٹ سم اماؤنٹ. ٹھیک ہے, تو وہ ان کو اسٹیپینڈ ملے گا کہ اسکول آئے ہیں آپ, یہ آپ کو اس کا وظیفہ ہے آپ کے اسکول آنے کا. تو اس طرح سے وہ اپنی فیملی کو بھی لک آفٹر کر سکتے ہیں, کیونکہ بہت سارے فیملیز ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کو ایک تو اس لیے اسکول نہیں بھیجتے کہ فیس نہیں ہے, دوسرا بہت بڑا طبقہ وہ بھی ہے جو اپنے بچوں کو اسکول اس لیے نہیں بھیجتا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کسی ورک شاپ بھیجنا ہوتا ہے, کسی جگہ کام پہ بھیجنا ہوتا ہے تاکہ وہ کچھ ارن کر کے لائیں, کیونکہ انہی کی سب کی ملا کے ارننگ سے ہی وہ گھر چل رہا ہوتا ہے جتنے بھی ممبر ہوتے ہیں. تو جب وہ بچہ خود ارن کرے گا بغیر کوئی اس طرح کا کام کیے, اسکول جا کر اس کو پیسے ملیں گے, وہ لا کے اپنے پیرنٹس کو دے گا. نادرا نے جب سے آپ کا ڈیٹا بیس رجسٹریشن تمام عوام کی قوم کی کر لی ہے نا الحمدللہ, اس کے بعد چیزیں آسان ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو 2000 میں یہ لانچ ہوا تھا سید نادرا کا, اور جب سے یہ دنیا کا مطلب ون آف دی بیسٹ ڈیٹا بیس ہے, تو اب اس ڈیٹا بیس کو آپ یوٹیلائز کرنا چاہیے. تو اب یوٹیلائز کر رہے ہیں بچوں کے معاملے میں بھی, کہ ہر بچے کا آپ نے دیکھا کہ پیدا ہونے کے بعد اس کی ایک رجسٹریشن الاؤڈ آتی ہے بالکل نادرا میں. جب بھی آپ اس کو اپنے فیملی ٹری میں ڈلواتے ہیں بچے کو, بالکل, تو نادرا اس کو اس کا CNIC نمبر الاٹ کرتا ہے. وہ CNIC نمبر ساری زندگی کے لیے اس کا ہو جاتا ہے. تو ہر بچہ اس طرح سے رجسٹر ہوتا ہے. لیکن اب کیا کرنے جا رہے ہیں کہ جیسے جیسے وہ گرو کرے اس کا ہر ریکارڈ اس کے ذریعے لیا جائے کہ ابھی کس کلاس میں ہے, کس اسکول میں پڑھ رہا ہے, کیا کر رہا ہے. تو اس سے آپ کے پاس یہ سارا ریکارڈ آ جائے گا کہ کون سا بچہ پڑھ رہا ہے, کون سا بچہ کسی جگہ کام نہیں پڑھ رہا یا کسی جگہ کام کر رہا ہے, بیمار ہے, ڈسیبل ہے, فٹ ہے, فائن ہے.
تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس انشاءاللہ یہ نادرہ کے تھرو ہو جائیں گی. تو عمران خان صاحب اس کو لے کر چل رہے ہیں احساس پروگرام کے تحت, جس میں یہ ان کو وظیفے دے رہے ہیں. جو نوجوانوں کا پروگرام ہے وظیفہ دے رہے ہیں, رہائش کے لیے بھی کچھ ایسے کیمپس بنائے جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں, اور نوکری کے حوالے سے شیلٹر بنائے ہیں انہوں نے, کھانے کے حوالے سے دسترخوان بہت سارے بنائے ہیں, اور وہ لوگ اس کو موبائل دسترخوان کے نام سے جو گاڑیوں پہ کھانا جا کے لوگوں کو پہنچائیں اور جس کو چاہیے وہ لوگ لیں. تو اس طرح سے بہت سارے پروگرامس ہیں جو ان کا تھوڑا سا مائنڈ جس طرح سے یورپ میں اور ویسٹرن کنٹریز میں جو ویلفیئر کا کانسیپٹ ہے وہاں بہت زیادہ ویلفیئر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس چیز کو یہاں لانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو پیسہ ہے انسٹیڈ آف یہ ضائع ہونے کے جو لوگوں کو دے دیا جاتا ہے اس کو اس طرح سے عوام پہ ڈائریکٹ خرچ کیا جائے. اور نادرہ کے تھرو یہ فائدہ ہو گیا کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ احساس پروگرام کے تحت جو لوگوں کو کیش جاتا ہے تو وہ 99% بالکل ایکوریٹ جاتا ہے, بالکل ایسے, کیونکہ وہ اپنا تھم لگاتا ہے, وہ شو کرتا ہے کہ میں موجود ہوں, یہ دیکھیں میرا تھم. ڈیٹا بیس کمپیوٹر اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے, کمپیوٹر میں خود بخود اس کی رجسٹریشن چلی جاتی ہے. وہ جو آپریٹر بیٹھا ہوتا ہے وہ اس کی کوئی اس میں انفلوئنس یا انٹرفیرنس نہیں ہوتی. یہی حال آپ کا اس کا ہے ویکسینیشن کا. آپ ویکسینیشن کرا جاتے ہیں تو آپ کا جب CNIC ڈال دیتا ہے وہ تو CNIC خود بخود چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ڈیٹا بیس سے یہ فائدہ ہو گیا ہے کہ ہر چیز اب آسان ہو گئی. اور الحمدللہ پاکستان دنیا کے چند ملکوں میں سے, میں نے آپ کو بتایا کہ بڑے بڑے ملک سری لنکا, نائجیریا, کینیا, صومالیہ, بھوٹان, یہ سب اب یہ سسٹم اب آپ سے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, انڈیا نے بھی 5 سال بعد ڈیولپ کیا تھا یہ سسٹم, ہم نے 2000 میں ڈیولپ کر لیا تھا. تو اس کی وجہ سے آج دیکھیں کتنی آسانی ہے, ہر بندے کا ایک نمبر ہے, اور نادرہ کو پتہ ہے کہ یہ کس کا بیٹا ہے, کس کی بیٹی ہے, کس فیملی سے تعلق رکھتا ہے, کہاں کا رہائشی ہے, اس کا پرمنٹ ایڈریس. ہمیں ایک پراپر آئیڈینٹیفیکیشن مل گئی نادرہ کی وجہ سے کہ ہم کہیں بھی جائیں تو ہماری ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے. کسی بھی ملک میں چلے جائیں, اپنے ملک میں ہو, کچھ بھی کر رہے ہو تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری اپنی ایک پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن. ٹرانسپیرنسی, اکاؤنٹیبلٹی آتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا نا کہ فیک اکاؤنٹس ہیں, اب اکاؤنٹ نادرہ کے ڈیٹا بیس سے لیں گے, آپ کا CNIC ڈالیں گے, آپ کہتے ہیں میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے, آپ کے سارے اکاؤنٹ آ جائیں گے. گلے گھنٹے والا بولتے ہیں میرے تو کوئی اکاؤنٹ نہیں, لیکن نادرہ کے پاس آ جاتے ہیں کہ 10 اکاؤنٹ ہے. وہ اس بینک مینیجر کو پکڑتے ہیں کہ ہاؤ کم, جب بندہ کہہ رہا ہے میں نے اکاؤنٹ نہیں کھلوایا اور اس کا یہ اسٹیٹس ہے سوسائٹی میں, ہاؤ کم کہ اس کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہو سکتے ہیں اور اس کے اتنے اکاؤنٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دیٹ 2 فورن اکاؤنٹس بھی ہیں اس کے. ٹھیک ہے, ڈالر اکاؤنٹس ہیں. تو اس طرح یہ چیز آپ دیکھیں, اکاؤنٹیبلٹی, ٹرانسپیرنسی, تمام بینک اکاؤنٹس. اور بینک کے ساتھ اب اور ایک اور پروجیکٹ چل رہا ہے, اس کو کہتے ہیں EKYC. ٹھیک ہے, الیکٹرانک نو یور کسٹمر. اس سے کیا ہے کہ بینک میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو. آپ کی تمام ابھی بھی بہت ساری ٹرانزیکشن دیکھیں, بلنگ ہے, یہ ہے, یہ آپ یہاں بیٹھ کر اکاؤنٹ بھی کھلوانا ہوگا, آپ گھر بیٹھے اکاؤنٹ کھلوا لیں گے, آپ کا اکاؤنٹ کھل جائے گا. آپ کو جو بھی چیز کرنی ہوگی موبائل کے تھرو ہی آپ ساری اکاؤنٹس کی اپنی ٹرانسفر ہے, اکاؤنٹس کی ڈیلنگ ہے, وہ آپ پرفارم کر سکیں گے. تو یہ بینک بھی آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے میں بہت کم ہو جائیں گے, ان کی برانچز وغیرہ, کیونکہ ساری چیزیں موبائل پہ آ جائیں گی, کمپیوٹرائز ہو جائیں گی ساری چیزیں آپ کے پاس, اور ساری چیزیں ڈیجیٹل ہو جائیں گی. ہر چیز کے حوالے سے بات کی, تھوڑی سی ہم ریلوے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں, اور تھوڑی سی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ٹرانسپورٹ کو بھی بہتر کیا جا رہا ہے دن بدن, تو کچھ سرکولر ریلوے بھی آغاز کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو بینیفٹس دیے جائے, کہ لوگ جو ٹرانسپورٹ ٹریولنگ کر رہے ہوتے ہیں, جابس پہ جا رہے ہوتے ہیں, اپنے آفیسز جا رہے ہوتے ہیں, تو ان کو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اب جو ہے وہ سرکولر ریلوے کا بھی آغاز کیا جا رہا ہے 30 ستمبر سے. ہاں دیکھیے, کراچی میں وہ سرکولر ریلوے جس کے آپ نے دیکھا کہ بہت بڑا ایشو رہا, اور سپریم کورٹ نے اس کے اوپر بہت زیادہ رولنگز دی, تب کہیں جا کے سندھ گورنمنٹ نے بادل نخواستہ یہ ایریا کلیئر کرایا. اس کے اوپر بہت ساری جو ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ لینڈ گریبرز نے قبضے کر لیے تھے, اور بہت زیادہ اس پر انکروچمنٹ تھی, وہ ساری اب صفحہ ہو گئی ہے. تو اب یہ اس کو فل فلیش اس کا آپریشن جو ہے وہ جیسے آپ بتا رہے ہیں 30 سپٹمبر سے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سٹارٹ ہو جائے گا. اور یہ سرکولر ریلوے دیکھیں بہت پرانی تھی, جب سے یہ ایوب خان کے زمانے سے یہ بنی ہوئی تھی اور یہ چل رہی تھی, اور اس پہ لاکھوں لوگ ٹریول کرتے. ابھی بھی یہی ہوگا کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ 5-6 لاکھ لوگ اس کے اوپر روزانہ ٹریولنگ کیا کریں گے, کیونکہ پورے شہر سے ہی گزرتی ہے.
جی تو ناظرین، آج ہم نے اپنے پروگرام میں پاک آئی ڈی نادرا کے حوالے سے بات کی، ریلوے کے حوالے سے بات کی، جو پاکستان میں دن بدن ڈیجیٹل پاکستان کو لے کے انیشیٹوز ہو رہے ہیں، ہم نے اس پہ بات کی۔ اسی امید کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ آنے والے اور دنوں میں بھی ہمارے پاس اور نئے منصوبے کا آغاز ہوگا اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ OPTB کے پروگرام ری برانڈ پاکستان میں سے مہوش رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سنتیاگو کینین کالج کا اہم اعلان، پاکستانی طالب علموں کے لیے خوشخبری۔ پاکستان میں گھر بیٹھے اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند کمپیوٹر سائنس اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں آن لائن ٹریننگ پروگرام کے تحت 2 سالہ ڈگری پروگرام پیش کرتا ہے۔ آن لائن پڑھنے والے طلباء پروگرام کی تکمیل کے بعد کیلیفورنیا کی نامور یونیورسٹیوں میں داخلے کے اہل ہوں گے۔ سنتیاگو کینین کالج امریکہ میں داخلوں کی ضمانت دیتا ہے۔ سنتیاگو کینین کالج کا خصوصی پروگرام پاکستان کے لیے، آپ کے خوابوں کی تعمیر، اعلیٰ مستقبل کی تعمیر۔ آج ہی داخلے کے لیے مندرجہ ذیل نمبرز پر رابطہ کیجیے۔